حضرت اقدس غوث الزمان سرکار شارق آباد شریف کا 33واں سالانہ عرس اور آپ کے پیر و مرشد حضور اعلیٰ و بالا غوث الامت سرکار باغدرہ شریف کا 73واں سالانہ عرس اور آپ کے جو اویسی نسبت کے ساتھ جو مرشد ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو قبر سے باہر نکل کے آپ کو ملتے تھے، آپ کا 400 اور کچھ سال ہوئے ہیں، یہ عرس ان حضرات کا عرس ہے اور انہی کا فیض اس وقت آپ کو نصیب ہو رہا ہے، آپ کے سینے منور ہو رہے ہیں۔ یہ وہ درگاہ ہے اور یہ وہ آستانہ ہے، یہ وہ اولیاء ہیں جنہوں نے پتھروں اور پہاڑوں کو بھی اللہ اللہ کرائی، پتھر اور پہاڑ بھی اللہ اللہ کرتے تھے، اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جو اپنے آنے والوں کو کہتے تھے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو کہ تمہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دو۔ تو اس وقت میری اور آپ سب کی حاضری دربار رسولی میں لگ رہی ہے، ہم مواجہ شریف پر حاضر ہیں اور حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم پر توجہ فرما رہے ہیں، ہمیں نواز رہے ہیں۔ تو وقت نماز چونکہ بالکل قریب اور بالکل ٹائم اب نماز کا ہے، اور نماز کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے ہیڈ کوارٹر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ساری عبادات وسیلہ ہے نماز کے لیے، اور نماز کیا ہے؟ اصل مقصود ہے۔ اس بات کا فیض آپ تک پہنچا ہے نا؟ پہنچ گیا، جس کو یہ فیض پہنچ گیا وہ رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ گیا، وہ رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ گیا۔ اس واسطے نماز کی پابندی اور نماز کا خیال، ساری محفلیں ہاں جی یہ جو ساری وجد اور ساری کیفیات ہاں جی یہ ساری قربان ہیں جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کے، اور یہ منظر، یہ جو صف و صف والا منظر ہے، یہ اس دنیا پر بڑا عظیم منظر ہے میرے دل بندو۔ یہ وہ منظر ہے کہ اس پر اللہ کے فرشتے ناز کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ اس واسطے نماز کی پابندی، اور میری بات یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے سارا خزانہ نماز میں رکھا ہوا ہے، سب کچھ نماز میں رکھا ہوا ہے، بلکہ اپنے دیدار کو نماز میں رکھا ہوا ہے۔ وہ دیدار جو نبی علیہ السلام کو ہوا نا معراج میں، اس کا فیضان نماز میں موجود ہے کہ جب بندہ مل احسان والی نماز اس کو نصیب ہوتی ہے تو اس کو خدا کا دیدار ہوتا ہے، وہ خدا کو دیکھ کر نماز پڑھتا ہے۔ اس واسطے نماز کی پابندی، نماز میں پابند ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان میں بسنے والوں کو اور ہمارے ہاں جی یہاں کے جتنے باشندگان ہیں اس ملک کے، اللہ تعالیٰ ان کو پکا نمازی بنائے، پکا نمازی بنائے۔ نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ اس ملک کی سرحدوں کو مضبوط فرمائے۔ یہ پاکستان کے ملک جو ہے، یہ ہمارا دیش جو ہے، اس کی سرحدوں کو اللہ مضبوط کرے اور اس کو امن امان کا گہوارہ بنائے۔ اس میں مسجدیں آباد ہوں، نماز کی پابندی ہو، نمازوں کو مسجدوں کو زیادہ آباد کیا جائے اور نماز کی پابندی کی جائے۔ یہ نماز ایک ایسا اللہ کی طرف سے ایک ایسی عبادت نازل ہوئی ہے جو بندے کو خدا کے ساتھ ملاتی ہے، بندہ خدا کا بندہ بنتا ہے اور رسول اللہ کا غلام بنتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ اب آپ کو پکا نمازی بنائے، رسول اللہ کا پکا غلام بنائے، اور ان عرصوں میں آنے کا مقصد، ان اللہ والوں کے ساتھ تعلق کا مقصد یہی ہے کہ ہماری نمازیں پکی ہو جائیں، ہم قرآن خوان بن جائیں، ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، رسول اللہ کے غلام بن جائیں، ہماری زندگیاں رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو جائیں۔ یہ اللہ والے، یہ مقبولان بارگاہ، یہ
یہ ان کو یہ درجہ اور یہ مقام جو ملا ہے یہ کس وجہ سے ملا ہے؟ یہ رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے اور رسول اللہ کی سنت کا خیال کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آخری وقت میں خاموش ہوئے اور فرمانے لگے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ خاموشی بڑی گہری ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی زندگی پر غور کر رہا تھا کہ میری زندگی رسول اللہ کی کوئی سنت رہ تو نہیں گئی ہے میری زندگی میں۔ آپ نے فرمایا ایک سنت رہ گئی ہے اور وہ سنت یہ ہے کہ میرا اس وقت کوئی نواسا اس عمر میں نہیں ہے کہ میں انگلی سے پکڑ کے اس کو چلاؤں اور پھر اپنے کاندھے پر بٹھاؤں۔ فرمایا یہ سنت رہ گئی ہے، لہذا میرا کوئی نواسا پیدا ہو اور اس عمر کو پہنچے اس کو میری قبر پہ بٹھا دینا تاکہ یہ سنت پوری ہو جائے۔ یہ وہ اللہ والے ہیں جو قبر سے بھی ہاتھ نکال کے کہتے ہیں بیٹھا رہو بیٹھا رہو۔ ڈپٹی نذیر احمد اس بات کو لکھتا ہے، حادثہ ہو گیا اس کے ساتھ، حادثہ ہو گیا، نہ ماننے والوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی حادثہ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو گیا، قبر سے ہاتھ نکلا، فرمایا بیٹھے رہو، یہ جو کچھ کریں گے میری قبر پر آنے والے یہ سنت کے مطابق کریں گے۔ اس واسطے رسول اللہ کی سنت کا خیال رکھو اور نماز کی پابندی کرو۔ دعا کے لیے یاد اٹھاؤ، یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ پیش ہوا، یہ اس وقت میرے سامنے کراچی سے 15,000 قرآن پاک بزم اعظمیہ نے جمع کیے ہیں۔ 15,000 قرآن پاک، 15,000 خلیفہ حاجی محمد یونس صاحب قریشی بزم اعظمیہ کے یہ مین مرکزی نگران ہے، خادم ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ وہاں سے بڑے بڑے دارالعلوموں اور بڑے بڑے عقیدت مندوں نے 15,000 ختم شریف، اور آپ نے بھی جو کچھ پڑھا، باقی بھی جو کچھ ہوا وہ آپ میری طرف بلک کر دیں کیونکہ نماز کا ٹائم ہے۔ اس وقت دستار بندیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ وہ دستار بندیاں ہوں گی اپنے ٹائم پر کیونکہ نماز کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ مجھے ملک کر دیا گیا ہے، اور خلیفہ صاحب کہہ رہے تھے میں جلدی سے توبہ بھی کرا دیتا ہوں، تلقین بھی کرا دیتا ہوں، آنکھیں بند کر لے، خیال دل پر رکھے، جو اب تک بیعت نہیں ہوا وہ بیعت کی نیت بھی کر لے، جو بیعت ہوا ہے وہ فیض کی نیت کر لے، آنکھیں بند کر کے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، رسول خدا تاجدار دو عالم حیات النبی محمد الرسول اللہ، نبی آخر الزمان ہیں، رسول برحق ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری سب گناہوں سے توبہ، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو، یا اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ اللہ 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 جل جلال۔ اپنے چہروں پر ہاتھ پھیرے اور اپنے سینے پر ہاتھ پھیرے، اللہ یہ فیض آپ کو نصیب کرے۔ نماز کے بعد 11 بار درود شریف، 11 بار کلمہ شریف، 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 11 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ یہ 5 وظیفے ہیں، اللہ اس کا فیض آپ، یہ کوزے میں دریا بند ہے، اللہ یہ فیض نصیب فرمائے۔ یا اللہ اب تک جتنے بھی ہزاروں کے حساب سے جو ختمات جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے بمائے لنگر شریف، جو لنگر اب دعا کے بعد تقسیم ہوگا اور وہ لنگر جو مسلسل جاری ہے، اللہ وہ بھی پورے سال کے لنگر، ہر وقت کا لنگر، اللہ وہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
ہدیۃً تحفۃً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ سارا کچھ پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ ایصال ثواب بروئے پر فتو حضرت اقدس حضور قبلہ عالم غوث الزمان محبوب الہی سرکار سالک آباد شریف رحمت اللہ علیہ، حضور اعلیٰ و بالا غوث الامت سرکار باغبرہ شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، امام ربانی حضرت مجدد صاحب سران شریف رحمت اللہ علیہ، شاہ نقشبند بخارا شریف، حضرت غوث العظم بغداد شریف، حضرت خواجہ خواجگان اجمیر شریف، حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ، یہاں چاروں سلاسل کے دروازے کھلے ہوئے اور سارے مشائخ کی پوری جلوہ گری ہے، اللہ سب کے درجات بلند فرما۔ امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ، جمیع ائمہ کرام، حسنین کریمین، شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر، امہات المومنین، خلفائے راشدین، حضور کے والدین کریمین، حضور کی ساری امت پر مولا رحم فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک تک جتنے نبی آئے سب کی بارگاہوں میں حضور کے تصدق سے اللہ سب کچھ پہنچا دے۔ یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، یا اللہ کفر کو مغلوب فرما، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کو آزاد کر، جہاں کہیں مسلمان دبوچے ہوئے ہیں کافروں کے نیچے، اللہ ان کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ اس ملک کی سرحدوں کو مضبوط فرما، یا اللہ اس ملک پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا، یا اللہ اس میں بسنے والوں کو خدا پرستی نصیب فرما، رسول اللہ کا پکا غلام بنا، اپنے بندوں میں شامل فرما، اپنی خالص بندگی اللہ نصیب فرما۔ اللہ بے چینیاں دور فرما دے، اللہ مشکلیں آسان فرما دے، یا اللہ کسی غیر کا اپنے بندوں کو محتاج نہ فرما، اللہ سب کی جھولیاں بھر دے۔ آج میں اپنی اس عاجزانہ دعا کو اے رب العالمین تیرے محبوب کی اس دعا سے جوڑتا ہوں کہ جو دعا کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کے مانگی گئی ہے اپنی امت کے لیے، اے اللہ جس طرح وہاں قبولیت ہوئی اللہ آج بھی قبولیت فرما دے، حضور پاک کے تصدق سے اس دعا کو قبول فرما۔ اللہ سب کی بگڑیاں بنا، سب کو نیکی نصیب فرما، سب کی اولادیں نیک فرما، اے اللہ دین عطا فرما اور دنیا ان کے جوتوں میں رکھ دے، دنیا اللہ ان کے جوتوں میں رکھ دے۔ یہ سائل بن کے آنے والے یہ بڑے بڑے اپنے مقام پر بڑے بڑے عہدے رکھتے ہیں، بڑا بڑا مقام رکھتے ہیں، پر مولا تیرے اولیاء کے پاس سائل بن کے آئے ہیں، ان کی جھولیاں بھر دے، ان کو دین دنیا کی بادشاہی عطا فرما۔ اے اللہ ہر آنے والے زوال سے بچا، ہر آنے والا کمال نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے بندوں کی پریشانیاں دور فرما دے، مشکلات آسان فرما دے، جو مشکلوں میں ہیں ان کے مشکلات آسان کر دے۔ اللہ ہر آنے والی رضا اور اپنی بندگی اور اپنی خالص نیکی حرمین کی حاضریاں اللہ نصیب کر۔ اے اللہ کعبۃ اللہ کے طواف نصیب فرما، اے اللہ اپنی خالص بندگی نصیب فرما۔ میرے سمیت ساری جماعت کا خاتمہ جب موت آئے تو ایمان پر فرما، درود و سلام والی، توبہ اور استغفار والی اور اپنی بندگی اور رضا والی ہمیں زندگیاں عطا فرما۔ ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر اپنے یار غار کو تعلیم دی۔ دعا یہ ہے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور مقام یہ ہے کہ قیامت والے روز رب العالمین جب حساب و کتاب فرمائیں گے تو حضور پاک عرض کریں گے اے بار الہ اب حساب و کتاب شروع ہونا چاہیے، تو اللہ اپنے محبوب کو فرمائے گا میرے محبوب کو حساب کے لیے تیار کیا ہے، تو حضور پاک عرض گزار ہوں گے اے میرے رب میں اپنی امت کے ابو بکر کو پیش کرتا ہوں، اللہ اس سے حساب لیا جائے، اور ان کو دعا یہ تعلیم دے، یہ مقام بندگی ہے اور وہ رفعت کا یہ حال ہے۔
اللہ کی طرف سے جو بلندی ہے اس کا یہ حال ہے، اور مقام بندگی یہ ہے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ سب کی بگڑی بنا دے، شان اللہ جو ادائے مستمن از تو پھیلے فاجگان نقشبن، یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے، رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے، فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے، فخر جملہ خواجہ مشہور شاہ نقشبند شابہ، فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے، حضرت صدیق اکبر اور فاروق عمر، حضرت عثمان علی اور مرتضیٰ کے، میرے لیے تو چارے دروازے کھلے ہوئے ہیں نا، اس واسطے حضرت صدیق اکبر اور فاروق عمر، حضرت عثمان علی اور مرتضیٰ کے واسطے، فخر جملہ خواجہ مشہور شاہ نقشبند شاہ بہاء الدین مقبول خدا کے واسطے، مست اور بے خود بنا عشق محمد میں ہمیں، شاہ مجدد الفسانی حق نوا کے واسطے، پیر اول باقی باللہ خواجہ عبد الرحیم باغ دروی پیر کامل پیشوا کے واسطے، دین و دنیا کا وسیلہ بس قبلہ عالی جناب خواجہ اعظم قطب عالم پارسا کے واسطے، سالک آباد والے قبلہ عالی جناب راہ برے دی چشمہ فیض خدا کے واسطے، ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا، فضل کر ہم پر تو ان سب اولیاء کے واسطے، یا الہی ہو ہمیشہ صد درود و صد سلام سید الکونین ختم الانبیاء کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جہاں جگہ ملتی ہے نمازیں پڑھے، جماعت جہاں ممکن ہو جامع مسجد میں کرے، جدھر ممکن ہو نماز پڑھے، اور اس کے بعد لنگر عام ہو۔